بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت روا نہ تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل اس کے سوا کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو شرعی عذر مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جائے گی۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفے جانے کا پختہ عزم کر لیا، اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحج 60 سن ہجری کو اپنے اہل بیت اور باقی لوگوں سمیت کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین کے رفقا کے آراء مختلف ہوئیں، اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 سن ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو رائے حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانا ہوں گی۔ انہی دنوں میں آپ رضی اللہ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی۔ آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا، یزید کی بیعت کر لیجئے۔ وہ خط آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا، اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کیں، اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اولاً اس نے پہلوتہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا، یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا۔ دوسری طرف کربلا کے مقام پر سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ آپ امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سیدنا امام حسین اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے باخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے،
جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر دے اور دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پناہ ٹال دے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ہم ایسا کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد ہم زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب و برادران و شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید کر دیے گئے اور بالآخر حضرت سیدنا امام حسین کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے کہ جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات نکاح اور سود وغیرہ یعنی ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بھی بے حرمتی بھی کروائی۔